ہم سب جو یہاں اس چھت کے نیچے جمع ہوتے ہیں اس ایگنی کو، اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں بھر چکی ہے. اور اس میں یہ عجیب و غریب یونیک بیماری ہے، انوکھی بیماری ہے، یہ نیک ہونا مانگتی ہے. یعنی باقی بیماریاں ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی میٹھے سے پرہیز کر لینا، چکنائی سے پرہیز کر لینا، فلانا کرنا، ورزش کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. یہ بیماری 12 قدموں کے پروگرام کو اگر آپ غور سے اسٹڈی کریں تو آپ مجھے بتائیں گے، آپ کچھ تھوڑا پڑھتے ہیں 12 قدموں کے پروگرام کو، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ پروگرام پہ ایک نظر ڈالنے سے کیا محسوس ہوتا ہے. مطلب نیک ہونے کے سٹیپس لگتے ہیں سارے، وہ جو سٹیپس ہیں. اور چاہے آپ پاکستان میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے یو کے میں، چاہے انڈیا میں، بات ایک ہی ہوگی کہ اگر نشے کی بیماری کا سامنا ہے تو کریکٹر ڈیفیکٹس کے اوپر نظر ڈالنی پڑے گی. چوتھا سٹیپ ہے انوینٹری بنانی پڑے گی. پانچواں سٹیپ ہے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ اگر خدا آپ کے دل کی صفائی کر دے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں. اور پھر آپ خدا سے استدعا کرتے ہیں کہ میں انتظار کر رہا ہوں، میرا دل پھیر دو. اور پھر آگے آ جاتا ہے کہ جن سے زیادتیاں کی ان سے معافی مانگو، تلافی کرو، اضافی کرو. اور پھر ڈیلی احتساب اپنا روز کا ہے. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کہ اچھا آج پھر ایک دن ملے ہے، سدھا رہیں. اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا کہ آج ایک اور دن. یہ پرسنل ریکوری کے لیے، سکون کے لیے، ہر چیز کے لیے مینڈیٹری ہے. اس کا کسی مذہب سے یا کسی جنت سے یا کسی دوزخ سے حوالہ میں نہیں دے رہا. تو میں کوئی اخلاقی سرمن دینے والا بندہ نہیں ہوں، نہ میری یہ ذمہ داری ہے. آپ میرے پاس اخلاقیات سیکھنے نہیں آتے، آپ میرے پاس ایک ایسی شدت سے تکلیف دہ بیماری کے لیے آتے ہیں جس سے پورا گھر تڑپ رہا ہوتا ہے. اور اس بیماری کا تقاضا یہ ہے، آپ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ یہ ایک میڈیکل مجبوری ہے، یہ ایک علاج کی مجبوری ہے. یہ وہی مجبوری ہے جو ایک سرجن کی مجبوری ہوتی ہے. یہ وہی مجبوری ہے جو ایک سکن سپیشلسٹ کہتا ہے کہ یہ نہ کریں، خارش نہ کریں، کھجلی نہ کریں. تو اس طرح کی جو ہدایتیں دیتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ کو جو تڑپا کے اس بیماری نے رکھا ہوا ہے اور بیماری اگلی جنریشن تک جانا شروع ہو جاتی ہے. کل مجھے کسی نے کہا کہ چونکہ میں الکوہلک ہوں اس لیے میرے بچوں کے تو شراب پینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں فادر یا کوئی فگر، کوئی اور گھر کا بندہ اگر نشہ کرتا ہے تو اس کے حالات دیکھ کے باقی تو کوئی بھی نشہ نہیں کرتا. امریکہ میں جو الکوہلکس ہیں ان کے بچوں کا انٹرویو کیا جاتا ہے کالج میں کہ آپ کے فادر الکوہلک ہیں، تو کالج کاؤنسلر ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کا شراب کے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اٹ ول نیور ہیپن ٹو می، یہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو کاؤنسلر پوچھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ شراب نہیں پئیں گے. کہتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے والد کی طرح نہیں پیوں گا. تو کاؤنسلر ان کو کہتا ہے کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پینا ہے کہ نہیں پینا، لیکن یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کس کی طرح پئیں گے. یہ فیصلہ آپ کا جسم اور شراب آپس میں انٹریکشن ہوگا تو ہوگا. تو آپ اگر سیف رہنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ شراب مت پئیں. تو مجھے بتا دیجئے کہ کیا آپ میں سے کوئی بہترین زندگی کی طرف جانا چاہتا ہے اور سیکریسی رکھنا چاہتا ہے تو وہ مجھے بتا دے. میں اسے ابھی بتا دیتا ہوں کہ کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی سیکریسی رکھنا چاہتا ہے اور ساتھ وہ اپنی زندگی کو عذابوں میں سے بھی نکالنا چاہتا ہے. یعنی اگر کسی کا یہ خیال ہے تو میری طرف سے چٹا کورا صاف جواب ہے. جسے کہتے ہیں ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے. ابھی کلیئرٹی آئی کہ نہیں آئی کہ یہ قطعی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ گھر کی بات گھر رہتی ہے کہ باہر جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے. میری طرف سے رہے گھر میں، لیکن اصلاح تب ہو سکتی ہے جب کھل کے کوئی کہتا ہے، اور گھر میں نہیں کہتا کوئی کھل کے. جو بندہ گھر میں کھل کے بات کرتا ہے وہ سب سے
برا ہوتا ہے، وہ سب سے برا ہوتا ہے. وہ آئسولیٹڈ ہوتا ہے، اس کے خلاف گٹھ ہوتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے مل مل کے باتیں ہوتی ہیں، اور وہ اخیر میں اس ڈر سے خاموش ہو جاتا ہے کہ اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور معاشرے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ پہلے جا کے بات کرتا ہے تو 90% اس کی بات کو یقین کیا جائے گا. حتیٰ کہ کورٹ آف لاء میں جج کے ساتھ بھی جو بندہ پہلے بات کرتا ہے، جو مدعی ہوتا ہے، اس کو ایج حاصل ہوتا ہے. تھانے جا کے شکایت کریں کسی کی، جو پہلے جائے گا اس کو ایج ہوگا. ماں باپ کے ساتھ جا کے شکایت لگائیں کسی بہن بھائی کی، جو پہلے جائے گا اس کو ایج ہوگا.